لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لله حمدا كثيرا نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاکرین۔ تمام کبریائی و بڑائی اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے۔ سارے حجاج اکرام جو مکۃ المکرمہ کے طواف میں ہیں سب اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تمام حمد و ثنا اسی مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جتنے جمرات میں کنکریاں مار رہے ہیں سب اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ بزرگان دین، برادران اسلام، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ کی ذات یکتا و تنہا ہے اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں، اسی کو ہم مانتے ہیں، اس کی ذات میں کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ سید عالم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں صحت کلیہ و عاجلہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اس خوشی کے موقع پر شکرانے واجب ادا کرنے کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین۔ یہ آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں مفسر اکرام بیان کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے لوگ جتنے بھی جہالت میں تھے وہ بھی اللہ کے نام پہ، بتوں کے نام پہ، جو بھی جس کو مانتے تھے ان کے نام پہ قربانی دیا کرتے تھے۔ قربانی دینے کا جو معاملہ ہے یہ خالص شریعت محمدی میں نہیں ہے، بلکہ شریعت محمدی سے پہلے بھی ادیان میں اس کا ظہور ہو چکا تھا، اس پہ عمل لوگ کیا کرتے تھے، مگر اس میں اکثر مشرکین ہوا کرتے تھے اور وہ جو بھی کرتے تھے ان کے اندر خرافتیں پائی جاتی تھی اور وہ ایک دوسرے کے لیے سبقت لے جانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو جب حج کے موقع پہ قربانی نہر کا دن قربانی ہوئی تو کچھ مسلمان بھی خون وغیرہ کعبۃ اللہ شریف کو برکتاً لگانے کے لیے جانے کی کوشش کرنے لگے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، اور اللہ اگر دیکھتا ہے تو صرف تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو، اخلاص کو دیکھتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم۔ اللہ جل مجدہ نے یہ چوپائے جو وحشی درندے طبیعت کے ہوتے ہیں یہ تمہارے مسخر کر دیا، تمہارے اختیار میں کر دیا،
تم جیسا چاہے ان کو اپنے استعمال میں لانے کے جو قابل تم دکھ رہے ہو، یہ سب اللہ کی عنایتیں ہیں، لہذا اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، حسن سلوک کرنے والے مخلصین بندوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو خوشخبری کس کے لیے ہے آج کے دن؟ جو اپنے آپ کو مخلص بنا لے عمل کے اندر، اپنے آپ کو مخلص بنا لے محبتوں کے لیے، اپنے آپ کو مخلص بنا لے لوگوں کے عفو درگزر کے لیے، اپنے آپ کو مخلص بنا لے تحفے ہدایات آپس میں لین دین کے لیے۔ عزیز اور بزرگوں، آج کا بڑا عظیم دن ہے، اور اسی موقع پہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس آیت کی صورت کی نزول کا معاملہ یہ رہا کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان پردہ کر گئے ایک کے بعد دیگر ایک، تو کفاران مکہ طعنہ کرتے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ کشی کرتے تھے کہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے کہ ان کے نام لیوا کوئی بھی نہیں ہے ان کے بعد، ابتر ہو گئے، مطلب اب آپ کے بعد نرینہ اولاد نہیں ہے، اگر نرینہ اولاد ہوتی تو وہ نبوت پہ فائز ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ آپ خاتم النبیین خاتم الرسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اور آپ کے فرزندان بچپن ہی میں پردہ کر گئے تو یہ کفار و مشرکین آپ کی دلاداری کیا کرتے تھے، جس سے اللہ کے رسول کو حزن ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ آپ بشر کامل ہیں، جیسا نور میں نور علی نور ہے، ویسے ہی بشر میں بھی آپ کے جیسا کوئی کامل بشر دوجا نہیں، آقا ایسے کامل بشر ہے کہ ہر ایک کی نفس طبیعت کے موافق عمل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مل جاتا، اس لیے اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہر ایک کے لیے میرے آقا کی زندگی کیا ہے؟ نمونے حیات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنان دین عدوان رسول کو جواب دیا، اور اللہ کے حبیب کو خوشخبریاں اور انعامات و سرفرازی سے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو آپ کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہی ابتر ہیں۔ تو آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ جتنے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا کرتے تھے وہ ابتر ہو گئے، وہ مٹ گئے، ان کی نسلیں مٹ گئی، ان کا نام لیوا کوئی دنیا میں نہیں روز زمین پہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت میں بھی رہے گا، یہ دنیا کے ختم ہونے تک رہے گا، اور محشر کے میدان میں میرے آقا کی شان دکھائی جائے گی۔ تو عزیز اور بزرگوں، آج کے دن سنت ابراہیمی بھی ادا ہوگی، حضرت ذبیح اللہ کی بھی یاد ہوگی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک نمونہ حیات ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے کاٹے، ایک بکرا ذبح کیا اپنی امت کے نام سے، اور ایک بکرا ذبح کیا اپنے اہل بیت کے نام سے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر صاحب نصاب اپنی طرف سے ایک دمبا دے، ایک دمبا لہیم شہیم اچھا بہتر ہے 2 دمبوں سے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اونٹ میں 7 آدمی حصہ مل سکتے ہیں، بقر میں 7 آدمی حصہ مل سکتے ہیں، اور ہر قربانی کے حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ایک حصہ خود کے لیے رکھنا ہے، اور ایک حصہ غریب و مساکین کے لیے ہے، اور ایک حصہ ہدیتاً اپنے قرابت داروں، پڑوسیوں، رشتہ داروں کے لیے ہے۔ اب اس کے اندر امتحان بھی ہوتا ہے، جب حصے بناتے ہیں تو قصے کیسے ہوتے ہیں وہ سمجھنے کے ہیں، اور وہ قصوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی چندہ ضرورت ہے، ہم مخلص بن جائیں، کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف تقوی کو دیکھتا ہے، اور تقوی میں بھی کیا ہے؟ اخلاص نہیں ہے تو پوری آپ کی قربانی خلاص۔ عزیز اور بزرگوں، یہ جو طریقہ نظام ہے ہمارا، دیکھیے آج کیا دن ہے؟ بولیے، خوشی کا دن ہے، عید کا دن، اور عید کے دن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا؟ شہر اسلام نے
کہ جب انتہائی خوشی کے دن ہے، یہ 2 ہی دن ہیں پورے اسلام میں، کیا کیا؟ عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ جب ہمارے پاس خوشی ہوتی ہے، خوشی کی انتہا ہوتی ہے، تو اس وقت شکر کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنا ہے۔ اور یہی نظام قرین حیات بنانے کی ضرورت ہے، یہی نظام ہماری زندگی کا قرینہ، طریقہ، منہج اور سلیقہ ہونے کی چندہ ضرورت ہے۔ یعنی جب ہم شادی بیاہ کر رہے ہیں، کیا موقع ہوتا بولیے؟ وہ خوشی کا موقع ہے نا بھائی؟ تو اس وقت بھی اللہ کی رضا جوئی کے طالب بنے رہیں اور اللہ کے منہیات کو پلانگے نہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیاں کرنے سے اپنے آپ کو گریز رکھیں۔ گھر میں کوئی بڑی سے بڑی خوشی آ جائے تو اس خوشی کو بھی سنت رسول اللہ اور دین اسلام کے مطابق موافق گزارنے کی اور اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک نظام ہم کو مل رہا ہے آج کے دن سے۔ آج یقین جانیں ہم جس وطن میں رہ رہے ہیں، اس وطن میں ہم میں بہت سارے لوگ آج کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ دیکھیے عید الفطر میں جب گھر سے نکلتے ہیں، مسجد پہنچنے تک آہستہ تکبیر پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدگاہ پہنچ کر یہ جامع مسجد جو عصر حاضر میں کثرت رجال کی وجہ سے، کثرت مصلیوں کی وجہ سے اب گنجائشیں بہت تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی ہے ہماری عیدگاہیں بھی، تو جامع مسجد میں بھی علماء نے کہا کہ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اذن کی وجہ سے جیسے جامع مسجد کے باب داخلے پہنچے تکبیر روک دیں۔ اب پھر مسجد سے نکلیں گے تو پھر اب دوسرے راستے جانا، جس راستے سے آئے آپ راستہ بدل کے جانا، یہ سنت ہے، یہ شعار اسلام کی تعلیم ہے۔ اس تعلیم پہ عمل کریں گے تو خود کا خیر، خود کا فائدہ اور خود کا نفع اور خود کی وجاہت و شجاعت بنتی نظر آئے گی۔ اب دوسرے راستے جانا ہے، جاتے وقت کیا کرنا ہے؟ پھر تکبیر پڑھنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے پیے آنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور جانے کے بعد قربانی دے کر اپنی قربانی کا گوشت کھانا مسنون ہے۔ عزیز اور بزرگوں، یہ بہت بڑی اہمیت کی باتیں ہیں، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم جو کا تو اگر عمل کریں گے تو یہ عمل تو ادا ہوگا، عبادت بھی ہوگی، خدا کی رضا بھی ملے گی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی ملے گی، اور ساتھ ساتھ دنیا پر بھی ہم کو اللہ تعالیٰ وہ مقام دے گا جو صحابہ کو عطا کیا تھا، جو تابعین تابعین کو عطا کیا تھا۔ آج رسوائیاں جو ہمارا تعاقب کر رہی ہے، اس کی بنیادی علت آپ دیکھیں کیا ہے؟ جواب آپ کو مل جائے گا، ہماری کم عملی، ہماری کوتا عملی، ہماری عدم توجہ، جو زندگی کے قرینے ہمارے ہیں جن پہ ہمیں لازماً قائم رہنا ہے، ہم اس پہ قائم نہیں ہیں، جس کی علت و وجہ سے آج ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، ابنائے وطن کا بھی خیال رکھیں۔ جہاں اکثر ہی علاقت میں آپ رہتے ہیں تو وہاں پر ان کے حالات و تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، حکمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فریضوں کو، اپنے واجبات کو ادا کیجیے۔ پچھلے جمعہ یہ تھوڑا غفلت سے کچھ ورڈ میرے نکل گئے تھے، میں آپ تک پہنچا نہیں سکا جمعہ کے دن، کہ وہ اہم بات یہ ہے، اگر کوئی ایسے علاقے میں آپ رہتے ہیں جہاں پہ تشدد پسند لوگ رہتے ہیں، شر پسند لوگ رہتے ہیں، اور جو وبال و موقع دیکھتے رہتے ہیں، تو لہٰذا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، مومنانہ فراست کے ذریعے سے اپنے مسئلوں کو حل کریے، اور ایسا کوئی موقع نہ دے دشمنان دین کو کہ وہ آپ سے ہیلا بنا کر اپنی شہوت پرستی کا ناچ لنگا کر سکے۔ تو عزیز اور بزرگوں، آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ صرف موقع شناس ہیں، موقع پرست ہیں، جیسا موقع مل جائے وہ جھوٹ کی اتنی بہتات کر رہے ہیں کہ وہ سچ نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا ذمہ دار حکمراں جھوٹ بول سکتا ہے، تو اب بولیے باقی کیا رہے گا ہم سمجھنے کے لیے۔ اور آقا دو جہاں سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان ساری باتوں سے آگاہی عطا فرما دی تھی۔ آقا نے فرمایا سیاتی علیکم الزمان، ان قریب تم پہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے
کہ یقولون الصادقون الکاذبون ویقولون الکاذبون الصادقون، جھوٹوں کو سچا بولا جائے گا اور سچوں کو جھوٹا بولا جائے گا، یہ وہی دور ہے۔ اور آقا نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ لوگ دین میں ایسی نئی نئی باتیں پیش کریں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں اتنے بڑے علماء سے، اتنے بڑے اہل علم سے ملے مگر ایسی بات نہیں سنے تھے، یہ کیا بات ہے؟ ایک نئے باتیں آئیں گی اور نئے باتیں آ رہی ہیں۔ آپ کا مشاہدہ ہے کہ جو کبھی آپ سنے نہیں، آپ یہی سنتے آئے، اگر چھوٹا نومولود بچہ بھی ہے اور تولد ہوتے ہی بڑے بزرگ لوگ بعض وقت رکھتے تھے ایفڈیاں بنا کے، اگر وہ اہل ثروت مالدار ہو رہا ہے تو حکم ہے کہ اس کی جانب سے بڑے لوگ قربانی دیں اور اس کا حصہ اس کے لیے سکا کے رکھیں، یہ تک ملتا مسئلہ اب۔ مگر آج کیا ہو گیا امت کو نہیں معلوم کہ بولے کہ بھائی نہیں 10 بھی کمانے والے، 10 بھی صاحب ثروت اور اہل مال اہل نصاب ہو تو ضرورت نہیں ہے، ایک دمبا پورے گھر کے لیے۔ تو یہ جو فتنے ہیں ان فتنوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک طرف سے ہمارے کو سمجھیے کوئی ایسی چیز لپٹ نہیں رہی ہے، کئی رخ سے آج مسلمانوں نے دین کے اوپر بہت بڑی گردشیں منڈلا رہی ہے۔ خدا را جاگیے، سمجھیے، تقاضے حالات کو اب کرنا کچھ نہیں ہے، بس کرنا اتنا ہی ہے جو جس طریقے سے آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے، بس جو کا تو اختیار کیجئے۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، آقا نے جو حکم دیا اسے جو کا تو اختیار کیجئے، اور جس سے آقا دو جہاں نے باز رہنے کے لیے حکم فرمایا تو باز رہیے۔ تو آج کے دن مخلص بن کر ہر ایک کے لیے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ قرابت دار ہے، ناراضگیاں ہیں، اور ناراضگیوں کی وجہ سے قرابت داروں سے اگر ہم نے قطع تعلق کیا ہے تو اس سے اچھا موقع نہیں کہ ہم آج ان کے بغل گیر ہو جائیں، ان سے معانقہ کر لیں اور معانقہ کر کے اپنے سینے کے کینے کو دور کر دیں۔ یقیناً تھوڑی تھوڑی کجیوں سے بڑے بڑے عداوتوں کی کوتلیاں پنپ رہی ہیں۔ خدا را اس کا خاتمہ کریں، اس کو ختم کرنے کی ہمت اپنے اندر لائیں، اور اسی ہمت کو اخلاص کہتے ہیں، اسی ہمت و جرأت کو اخلاص کہتے ہیں کہ آپ کی اندر نفس مانتا نہیں ہے مگر نفس کو منوا کر دوسروں سے بغل گیر ہو کر دوسروں کے لیے محبت کا راستہ کھولنا اور اپنے آپ کو عاجزی کے طور پہ پیش کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں، جو مجھ پہ ظلم کرے میں اسے عفو درگزر کروں، یہ آقا کی شان ہے۔ تو ہم ایسے نبی کے عاشق ہیں، ایسے نبی کے محب ہیں، ایسے نبی کے چاہنے والے ہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، عید الاضحیٰ کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں مخلص بننے کی ضرورت ہے، ہر اعتبار سے مخلص بن جائیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی میں لگ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہو جائیں جیسا آقا نے مثال دی کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر کہیں کسی جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم اضطرابیت میں رہتا ہے، تو سارے دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر کہیں تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی تکلیف کی احساسیت، حراریت، حساسیت ہر فرد کو محسوس ہو، تب ہم کامل مسلمان ہو جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر ایسا زمانہ پائے جو فتنوں کا زمانہ ہے تو جب کسی فتنے کو آپ دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں، یہ بھی ایمان کی علامت ہے، یہ بھی مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں، یہ بھی پکے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اگر زبان سے نہیں روک سکتے ہیں تو پھر آپ دل میں برا مانیں، یہ بھی ایک مومن ہونے کی علامت ہے اور ادنا علامت ہے۔ بہرحال یہ درجات ایمان ہیں۔ دیکھیے حضرات، جیسا کہ یقیناً یہ بات بہت اچھی بتایا حضرت، قربانی کیسا دینا، قربانی دینے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلی بات، سارے مسائل چیدہ تو میں بیان نہیں کر سکوں گا چونکہ اس میں سنت، مستحبات سب چیزیں ہیں، بس یہ سمجھے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، طریقہ بتا دیتا ہوں۔
سب سے پہلے باوضو ہو جائیے، جانور کو اچھا پانی وانی پلائیے۔ بڑا اگر کوئی جانور ہے، یہ اس لیے بھی شامل کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کو ضرورت کیا ہے نہیں معلوم، چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو، 3 پیر باندھیں، 1 پیر کھلا رکھیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، اکثر لوگ کیا کرتے 4 پیر باندھ دیتے آسانی سے معاملہ نہ ہو کے، ایسا نہیں ہے۔ ویسے تو 2 پیر کھلے رکھنا میں کم سے کم 1 پیر کھلا رکھے، 3 پیر باندھ دیں۔ اس کے بعد چھری پہلے وقت سے پہلے پوری تیار رکھیں، اچھی تیز، اتنی تیز رکھنا کہ ایک ہی ضرب کے اندر فوری معاملہ طے ہو جانا، تکلیف نہیں ہونا، پکڑ کے پھرا رہے ہیں، یہ مکروہ عمل ہے، اس سے اللہ رسول نے بچنے کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ قبلہ رو ہو جائیں، قبلہ رو ہو کر اس دعا پڑھیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ انی وجہت وجہا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل صلاتی ونسوکی محمای ومماتی للہ رب العالمین بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر آپ خود کاٹ رہے ہیں، آپ کا خود اگر ذبیحہ ہے، نہیں تو آپ بولیں گے اللہم تقبل هذه الأضحیۃ کما تقبلت من خلیلک و حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم تقبل منی بسم اللہ اللہ اکبر۔ آپ ہے تو، نہیں تو تقبل منہ، اس کے نام لینا، تقبل من بول کے نام لینا۔ جیسے عبداللہ بن عبد الرحمن بن صادق، جو بھی نامہ سمجھیے نامہ، اب ساتھ نہیں تو ساتوں کے نام منہم بول کے پورے نامہ لینا، لے کے آخر میں بسم اللہ اللہ اکبر چھری پھرا دینا۔ یہ طریقہ مسنون ہے، اور اس کے بعد اس کے جیسے سن لیے 3 حصے کرنا ہے، یہ ہے ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے خود ذبح کرنا زیادہ افضل ہے، دوسروں ذبح کرانے سے خود ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر 7 آدمی مل کے کوئی حصہ دے رہے ہیں، اونٹ کاٹ رہے ہیں، تو 7 آدمی موجود رہنا، 7 ہاتھ لگانا پانی پلانے میں، اور جانور کو قریب ہو کے 7 مل کے ذبح کرنا۔ ذبح ایک کریں گا، کوئی جو اشرف ہے، جو بزرگ ہے، اس کو دے دیں موقع، جو تگڑا ہے اس کو دے دیں، اور باقی کے لوگ سب اس کی خدمت میں رہیں۔ یہ نہیں کہ حصہ مل لیے خالی، حصہ آج کل تو وہی چل رہا، حصہ مل لیے بانٹ دو بول دے رہے ہیں۔ یہی تو ہے تقویٰ، یہی تو ہے اخلاص، یہیں سے شروع ہوتا۔ یہ طریقہ ہے مسنون جو میں بتایا آپ کے سامنے۔ اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو پوچھ سکتے ہیں۔ اب آسان طریقہ، اب کسی کو توجیہ بھی یاد نہیں ہے، کسی کو قرآن کی آیت فل صلاۃ نسو کی بھی یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو خالی اتنا کر لیں، اے اللہ پاک یہ ذبیحہ سنت ابراہیمی کے اتباع میں، تیرے حبیب پاک کی اتباع میں تیری نظر کرتا ہوں، قبول فرما میری جانب سے، فلاں فلاں کی جانب سے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ آخری صورت اتنا بھی آپ کر لیے تو ذبیحہ آپ کا حلال ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ چلیے ہمارا ٹائم بالکل کم ہے۔ طریقہ نماز کا پھر ایک بار اعادے کے طور پہ، جو لوگ تاخیر سے آ رہے ہیں اس کا بھی طریقہ ہے، جو تکبیر سے ملیں گے وہاں سے جو تکبیر رہ جائیں گی اس کو آخر میں پوری کرنا ہے کھڑے ہو کر، تو اب ان کے لیے تو میں کچھ بول نہیں سکتا، اب جو موجود ہے سن لیں۔ پہلے نیت کیجئے، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتین صلاۃ العید الاضحی مع 6 تکبیرات اقتدیت بهذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ زائد 6 تکبیرات کے ساتھ اس امام کے پیچھے منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ نماز شروع ہو گئی، رکعت باندھ لیجئے، ثنا پڑھ لیجئے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ چھوڑ دیجئے، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیجئے۔ سورہ فاتحہ ضم سورہ ہوگی، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ضمہ سورہ کے بعد رکوع سے پہلے 4 تکبیریں ہوں گی۔ کتنی بولیے؟ 4 تکبیریں ہوں گی۔ 3 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ چھوڑ دیجئے، چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے جائیے۔ یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد سنت ہے، آرام سے بیٹھیے، پوری توجہ سے، خطبہ مختصر ہوگا، خطبہ غور سے سماعت فرمائیے۔ اس کے بعد جو بھی طریقہ کار مسنون ہے خوشی کے ساتھ آپ رخصت ہوں اور تکبیر پڑھتے ہوئے دوسرے راستے سے گھر جائیں۔ چلیے صفحہ درست فرمائیں۔